اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف۔ اعراف کا معنی ہے اونچی جگہ۔ قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا، ایسے بندے بھی آئیں گے جن کے نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی۔ ان کو جنت میں بھیجا جائے یا ان کو جہنم میں بھیجا جائے کوئی فیصلہ، کیونکہ جنت میں بھیجا جائے تو گناہ بھی اتنے، جہنم میں بھیجا جائے تو نیکیاں بھی اتنی، کیا کرے؟ تو یہ اونچی جگہ پر بیٹھے ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، ہمارے بارے میں۔ تو ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ ان کو جنت میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر ایمان ہوگا، ان کے اندر کیا ہوگا، اور اس ایمان کی بدولت ان کو کہا جائے گا کہ یہ کہاں بھیجا جائے، جنت میں بھیجا جائے۔ تو اس صورت میں ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام پڑ گیا ہے سورۃ الاعراف۔ اس کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کے اوپر بھی دلائل ہے، اور قیامت کے اوپر، اور وحدانیت کے اوپر، اور ایک موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور گئے، وہاں سے تورات ملی، وحی آئی، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، وہ تفصیل سے واقعہ بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ الف لام میم صاد، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس اگر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا، اس کے علاوہ کسی کو علم۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یہ اسی لیے ہے کہ لتنذر بہ، تاکہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائے، لوگوں کو کیا کرے، وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کتاب مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ مومنوں کے لیے کیا ہے؟ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ، تو اس قرآن کے نزول سے آپ تنگ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ میں تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ مان نہیں رہے، میں تبلیغ کر رہا ہوں، لوگ مانے یا نہ مانے، آپ سے آپ کے تبلیغ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے دین کی بات پہنچائی تھی، اللہ کا حکم آگے پہنچایا تھا یا نہیں۔ پیغمبر کا کیا مطلب؟ پیغام رساں۔ تو آپ نے پیغام اللہ کا اللہ کے بندوں تک پہنچایا تھا یا نہیں، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ان لوگوں نے پیغام مانا تھا یا نہیں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو، تابعداری کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی ہے تمہاری طرف۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ کسی کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت توڑے تم نصیحت حاصل کرتے ہو، بہت توڑے تم نصیحت حاصل کر رہے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنے بستی والے ہم نے ہلاک کیے۔ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، اور عذاب ان کے اوپر آیا رات کو وہ سوئے ہوئے، یا دوپہر کے وقت سوئے ہوئے ان کے اوپر کیا آیا؟ عذاب آیا۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ، پھر وہ کہتے ہیں اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارے اوپر ہمارا عذاب ان کے اوپر آئے، إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، کہ غلطی ہماری ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم ظالم تھے، اگر ہم ظالم نہ ہوتے، ہماری غلطی نہ ہوتی تو ہمارے اوپر عذاب نہ آتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے پیغام پہنچایا تھا، اور جن کو پیغام بھیجا ان سے ہم پوچھیں گے کہ تم نے ان پیغام پر عمل کیا تھا کہ نہیں۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر ہم ان کو بیان کریں گے کہ کیا کیا، نیکیاں کس نے کی، برائیاں کس نے کی، برے لوگ علیحدہ ہو
اچھے لوگ علیحدہ ہو. کیوں کہ ہم دنیا میں یہ جو کچھ کر رہے تھے ہم ان سے غائب یا بے خبر نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق, اس دن اعمال کا تولنا برحق ہے. اعمال کا تولنا کیا ہے؟ ہاں, ایک فرقہ تھا معتزلہ جو کہتے تھے کہ اعمال اس کی تو جسم نہیں ہے, شکل نہیں ہے, تو پھر تولے کیسے جائیں گے؟ تو والوزن یومئذ الحق, اس دن اعمال کا کیا ہوگا؟ وزن ہوگا, اور وزن یہ حق ہے. جس طرح آج کل بخار ہے یا وہ گاڑی کے ٹائر میں ہم ہوا ڈالتے ہیں تو اس کی تو شکل نہیں ہے, لیکن ہم کہتے اتنی ہوا ہو گئی یا اتنا بخار ہے, تو اس کو وزن کیا جاتا ہے نا. تو اسی طرح وہ اعمال اگرچہ ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ان کا بھی کیا ہوگا؟ وزن ہوگا. فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون, جن کے اچائیوں کا پلہ باری ہوا وہ کامیاب ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ فلاح پا جائیں گے. ومن خفت موازینہ, اور جن کا پلہ ہلکا ہوا نیکیوں کا, فاولئک الذین خسروا انفسہم بما کانوا بآیاتنا یظلمون, یہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوں گے, یا یہ وہ لوگ ہیں جن نے اپنے اوپر ظلم کیا, جنہوں نے اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے تمہیں جگہ دی زمین میں رہنے کے لیے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ, اور ہم نے بنایا تمہارے لیے اس دنیا میں اسباب رزق کے تلاش, کہ تم رزق تلاش کرو. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, بہت توڑے تم شکر گزار ہو, بہت توڑے تم کیا ہو؟ شکر گزار ہو. تو ایک لطیفہ اور ایک مسئلہ. لطیفہ تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, امام صاحب آئے نہیں یا دیر سے آئے, تو ایک بندہ اٹھ گیا, مجنون پاگل سا تھا, ممبر پہ بیٹھ گیا. لوگوں نے اتارنا چاہا, وہ نہیں اتر رہا تھا. تو لوگوں نے کہا چلو جب بیٹھ رہا ہے تو بولنے دو, کیا بول رہے ہیں, ہر روز ہم امام کو سنتے ہیں, آج اس کو سنتے ہیں. تو اسے کہے لوگوں, اللہ رب العزت نے مرد اور عورت سے یہ پوری انسانیت کو پیدا کیا, یعنی آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا, اور پھر جوڑے بنائے, مذکر مؤنث, میل فیمیل. پھر اس کے اندر بھی دو قسم کے بنائے, مالدار اور غریب. مالدار اور مالدار کو اس لیے امیر بنایا تاکہ وہ شکر کرے, تاکہ وہ کیا کرے؟ شکر کرے. اور غریب کو اس لیے بنایا تاکہ وہ صبر کرے, تاکہ وہ کیا کرے؟ تو وہ انہوں نے تو بہت بڑی گالی نکالی, میں وہ الفاظ تو نہیں کہتے. وہ اس کے بچوں مالدار شکر نہیں کرتے اور غریب صبر نہیں کرتے. اور صفحے سیدھی کر لو, نماز پڑھو, صفحے سیدھی کر لو, کیا کرو؟ ہاں, تو مالداروں کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے, اور غریبوں کو چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ صبر کرے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک دو بندے میں نے ابھی دیکھے, وہ سجدہ کرتے ہیں نا, دو سجدوں کے درمیان سیدھے بیٹھتے نہیں ہیں, ایسے سجدہ کیا پھر ایسے کیا, ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے. اس کو جلسہ کہتے ہیں, یہ واجب ہے. اس طرح رکوع سے بعد میں سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے, قومہ کہتے ہیں اس کو. تو یہ دونوں اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. تو خیال کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.